वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब व जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं जिस मर्ज के बारे में गुफ्तगू करूँगा वो बहुत ही आम किस्म का मर्ज है और रोज़ बरोज़ ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो रहन सहन है और ज़िंदगी गुजारने का जो ढंग है वो इस मर्ज का बाइस बन रहा है। आज का इस दौर में इस कदर आसाइशें मौजूद हैं कि आदमी को रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम काज करने में इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करना पड़ती और जिसकी वजह से हमारा जिस्म भी आराम पसंद हो गया है। ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का सबब बन रहा है। इन्हीं बीमारियों में एक बीमारी शुगर है, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज़ कहते हैं। इस बीमारी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले नाजरीन, मैं ये बात आप पर वाज़ेह कर दूं कि ये कोई बज़ाते खुद मर्ज नहीं है, बल्कि इसकी जो भी वजूहात होती हैं इनमें कहीं न कहीं हमारे लाइफ स्टाइल का किरदार ज़रूर होता है। इसलिए हर दो सूरतों में लाइफ स्टाइल का ख्याल रखना चाहिए। वो इस तरह के जो शख्स शुगर का मरीज है उसको भी अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा, और वो खुश किस्मत शख्स जिसको शुगर का मर्ज नहीं है उसको भी अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा और आराम परस्ती और सुस्ती को छोड़कर जिंदगी के रोजमर्रा कामों में भरपूर मेहनत और मुशक्कत से काम करना पड़ेगा। इस तरह इंशाअल्लाह जो आदमी शुगर का मरीज है वो भी बेहतर जिंदगी गुजार सकेगा, और जो आदमी शुगर का मरीज नहीं है वो भी भरपूर जिंदगी गुजार सकेगा। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि शुगर का मर्ज क्या होता है, इसकी वजूहात, अलामात और असबाब क्या हो सकते हैं। आमतौर पर यही देखा जाता है कि खून में शक्कर की मिकदार मतलूबा मिकदार से बढ़ जाती है तो इसको बीमारी को शुगर या डायबिटीज या ज़ियाबीतस का मर्ज कहते हैं। शक्कर हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे जिस्म में हरारत पैदा करती है और जिस्म को ताकत बख्शती है, जिससे हम अपने रोज़मर्रा जिंदगी के काम बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि जिस्म के उज़लात ही हरारत और हरकत का मंबा है, यानी हरकत और हरारत इन्हीं अज़लात की वजह से पैदा होती है। जब उज़लात हरकत करते हैं तो हरारत पैदा होती है और कार्बनिक एसिड गैस और पानी बनता है, और ये दोनों शक्कर के अज्जा हैं। चुनाचे जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसमें ज़्यादा कुव्वत खर्च होती है, मसलन जब इंसान वर्जिश करता है या कोई और सख्त काम करता है, तो ऐसी सूरत में सांस चढ़ता है और पसीना भी खारिज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उज़लात की ज़्यादा हरकत की वजह से जो ज़्यादा कार्बनिक एसिड गैस बनती है वो सांस के ज़रिए खारिज हो जाती है, और जो पानी बनता है वो पसीना की शक्ल में जिस्म के मसामात से बाहर निकल जाता है। नाज़रीन, सेहत की हालत में खून में शक्कर की मिकदार उज़लात में मौजूद शक्कर की मिकदार से कम होती है, यानी सेहत की हालत में खून की निस्बत उज़लात में शक्कर ज़्यादा होती है।
اور عضلات میں شکر کی مقدار اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ عضلات کو بہت محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، اور شکر کی کمی کی وجہ سے عضلات رک نہ جائیں، کام کرنا روک نہ دے۔ یہاں پر ناظرین اگر آپ میری بات پر غور سے سنی ہو تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عضلات کی حرکت کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حرارت شکر کو تحلیل کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اگر عضلات میں شکر کی مقدار کم ہو تو شکر تحلیل ہونے کے بعد پھر خود عضلات تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، نشاستہ، چربی اور شکر تینوں چیزیں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتی ہیں۔ نشاستہ ہضم ہونے کے دوران شکر میں بدل جاتا ہے، اسی طرح زائد شکر چربی سے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب گھوڑے کو جو یا چنے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں تو گھوڑا موٹا اور فربا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب گائے اور بھینس کو جو اور گیہوں یا چنے وغیرہ دیے جاتے ہیں تو وہ بھی موٹی تازی ہو جاتی ہے، اور اس کے دودھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، دودھ میں مکھن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غذا میں جو نشاستہ ہوتا ہے وہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر شکر چربی میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح جو لوگ چاول یا مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں وہ بھی اکثر موٹے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نشاستہ شکر میں اور شکر چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شکر سے 3 قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شکر ہمارے جسم میں حرارت اور قوت پیدا کرتی ہے۔ اگر شکر جسم میں ضرورت سے زیادہ ہو تو خصوصاً جگر میں اور کسی قدر عضلات میں جمع رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر شکر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر بھی وہ چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ناظرین میں نے شکر کے ہضم ہونے کا بیان کیا ہے کہ کس طرح ہر شخص میں یہ شکر ہضم ہوتی ہے اور کس طرح اس سے جسم کو طاقت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص شوگر کا مریض ہو اس میں شکر کس طرح کام کرتی ہے کہ اس کے خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس شخص میں شکر کے انہضام میں فرق آ جاتا ہے، یعنی شکر صحیح طور پر ہضم نہیں ہو پاتی اور پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ جب شکر اپنا کام کیے بغیر جسم سے خارج ہوتی ہے تو پھر طبیعت جسم حرارت اور قوت پیدا کرنے کے لیے چربی اور گوشت سے شکر کا کام لیتا ہے، یعنی جب شکر اپنا کام کیے بغیر جزو بدن بنے بغیر خارج ہو جاتی ہے تو طبیعت حرارت اور قوت حاصل کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور گوشت سے شکر کا کام لینا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں چربی اور عضلات تحلیل ہونے لگتے ہیں،
इसी वजह से शुगर के मरीज आम तौर पर कमजोर दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं इस मर्ज के असबाब की तरफ। असबाब बयान करने से पहले चूंकि शक्कर की हकीकत को बयान करना जरूरी था, इसलिए मैंने शक्कर के बारे में थोड़ा सी वजाहत की है। अब असबाब के बारे में तफसील जान लेते हैं कि इसके असबाब क्या हो सकते हैं, जो कि मेरा वीडियो बनाने का असल मकसद है। नाज़रीन, ज़ियाबीतस का मर्ज अमूमन मैदा, जिगर या लबलबे के अफ़ाल में खराबी आ जाने से लाहक होता है। ये इस मर्ज की बड़ी वजूहात है। शराब नोशी की कसरत, बहुत ज्यादा खाना खाना और बेवक्त खाना भी इसके असबाब हो सकते हैं। इसके अलावा मैदा की खराबी, जिगर की खराबी, लबलबा की खराबी, दिमाग और आसाब की खराबी भी इसके असबाब होते हैं। और बाज़ औक़ात ये मर्ज मौरूसी भी होता है। अब मैं अलग-अलग इन असबाब की तफसील थोड़ी सी बयान करता हूं ताकि आपको शुगर के मर्ज के बारे में जो ना अच्छी तरह वाकफियत हो जाए। असबाब की तफसील बयान करने से पहले मैं इस मर्ज का मौरूसी सबब बयान करूंगा कि अक्सर ये मर्ज एक खानदान के अफराद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है और इसकी बड़ी वजह खसूसियत और इसकी खसूसियत ये होती है कि खानदान की इब्तिदाई नस्लों में ये बहुत खफीफ तौर पर पाया जाता है। मौरूसी जो मर्ज है शुगर का, उसकी खसूसियत ये होती है कि ये खानदान की इब्तिदाई नस्लों में बहुत खफीफ तौर पर, कम तौर पर ये मर्ज पाया जाता है, लेकिन इसके बाद की आने वाली नस्लों में ये मर्ज बहुत शदीद तौर पर पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में दो तरह के अवारजात लाहक हो जाते हैं। बाद की नस्लों में शदीद होने की वजह से न सिर्फ उनकी सेहत हमेशा के लिए खराब रहती है, बल्कि उन अफराद की औसत उम्र भी घट जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि इब्तिदाई नस्लें बहुत ज्यादा चर्बीले और निशास्तदार ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने वाले थे, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों को ये मर्ज लाहक हो गया। जिस तरह वालिदैन की अक्सर खसूसियात और अमराज वगैरह औलाद में मुंतकिल होते हैं, इसी तरह ये मर्ज भी वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होता है और इनको इसका दायमी मरीज बना देता है। नाज़रीन, इसका एक और सबब मैदा की खराबी भी होता है। इस सबब को मद्देनजर रखते हुए बाज़ हुक्मा ने इस मर्ज को ज़ियाबीतस मेदी या ज़ियाबीतस शकमी भी कहा है, और ये मर्ज मैदा की खराबी की वजह से उन अफराद को होता है जो बहुत मोटे होते हैं और हमेशा मुर्रगन और गरम या शीरी या बेहद तुर्श अशिया इस्तेमाल करने के आदी होते हैं, या कसरत शराब नोशी और अयाशाना जिंदगी गुजारने के आदी होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये मर्ज जहरीली अद्वियात मसलन जौहर अफ़ीन या जौहर मरकरी वगैरह के इस्तेमाल से भी लाहक हो जाता है, और जब इस किस्म के अफराद वर्जिश नहीं करते तो उनके मैदे पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है और आज़ाए हज़म खसूसन जिगर और लबलबा को मामूल से ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों आज़ा कमजोर हो जाते हैं और शक्कर को पूरे
طور پر ہضم اور جذب نہیں کر سکتے، نتیجے کے طور پر یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں اس سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر کرتا چلوں کہ جنگ عظیم کے زمانے میں ایک مشاہدہ سامنے آیا کہ جو لوگ مرغن غذاؤں کے عادی تھے اور آرام اور سکون سے ہر وقت پڑے رہتے تھے اور ورزش وغیرہ نہیں کرتے تھے، جب ان کو جنگ کے میدان میں بھیجا گیا تو وہ بالکل تندرست ہو گئے، کیونکہ میدان جنگ میں ان کو ہر قسم کا کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو معاف کیجیے گا ناظرین، اس کے علاوہ ان کو مرغن غذاؤں کی بجائے معمولی اور تھوڑی مقدار میں غذا دی جاتی تھی، جس سے ان کا نظام ہضم درست ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ ناظرین، اس مرض کا ایک سبب جگر کی خرابی بھی ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو بہت زیادہ کھانے کے عادی ہوں، اور ان لوگوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے جو کثرت سے شراب نوشی کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شکر معدہ میں آتی ہے وہ پہلے اثناء عشری یعنی ڈیڈینم میں لبلبہ کی رطوبت سے گلوکوز یعنی شکر انگوری میں تبدیل ہو جاتی اور جگر میں گلائیوکوجن یعنی شکر کبدی میں تبدیل ہو جاتی، اور جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنی دوران خون کے ساتھ تمام جسم میں پہنچ جاتی ہے، اور بقیہ جو شکر ہے گلائیکوجن کی صورت میں جگر میں جمع رہتی ہے۔ لیکن اگر جگر کے افعال میں کمزوری واقع ہو جائے تو معدہ اور آنتوں سے جو شکر اس میں ہضم ہونے کے لیے آتی ہے، جگر اس کو گلائیکوجن میں تبدیل نہیں کر پاتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جگر کی قوت ماسکہ یا اس کے خلیات اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ جگر شکر کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ اس صورت میں معدہ میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جگر میں چوٹ یا زخم یا کسی وجہ سے جگر چھوٹا یا بڑا ہو جائے یا جگر میں ورم یا پھوڑا پیدا ہو جائے تو گلوکوز کا گلائیکوجن میں تبدیل ہونا یا تو بالکل بند ہو جاتا ہے یا یہ عمل درست طریقے پر سر انجام نہیں ہو پاتا، یا اس کا عمل اس قدر تیز ہو جاتا ہے، یعنی جگر کا عمل، جگر کے افعال جگر کا اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ ہر صورت میں خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور شکر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ جگر میں اس قسم کی خرابی بعض اوقات دماغی امراض سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دماغی امراض جگر کی خرابی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ لبلبہ میں خرابی ہوتی ہے اور عام طور پر اس خرابی کی وجہ سے لوگوں کو شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ انسانی لبلبہ دو قسم کی رطوبت خارج کرتا ہے، ایک رطوبہ لبلبہ ایک نالی کے ذریعے ڈیڈینیم میں آتی ہے اور شکر کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دوسری رطوبت جو لبلبہ پیدا کرتا ہے وہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتی ہے اور یہاں سے تمام عضلات میں پہنچ جاتی ہے اور عضلات میں موجود شکر کے ساتھ مل کر اس کو کاربن اور پانی میں تبدیل کر دیتی ہے، جس سے حرارت اور قوت حاصل ہوتی ہے اور پیدا شدہ پانی اور کاربن اپنے اپنے راستے سے
خارج ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک محقق نے یہ بھی ثابت کیا کہ عضلات کی رطوبت اور لبلبہ کی اندرونی رطوبت دونوں مل کر شکر کو تحلیل کرتی ہیں، جس سے بدن میں قوت اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے لبلبہ میں خرابی آ جائے، یعنی اس میں کوئی پھوڑا، ورم، چوٹ یا زخم آ جائے جس کی وجہ سے اس کی رطوبت کم یا زیادہ ہو، یا بالکل پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو تو ناقص پیدا ہو، یا رطوبت تو پیدا ہو لیکن دوران خون کی خرابی یا کسی اور وجہ سے عضلات تک نہ پہنچ سکے، تو عضلات کی شکر اپنے اجزاء ترکیبی میں تقسیم ہو کر حرارت اور قوت پیدا نہیں کر سکتی، اور جسم میں شکر کی مقدار طبیعی مقدار کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں عضلات کی شکر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور گردوں کے راستے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات شوگر کا مرض دماغ اور اعصاب کی کمزوری سے بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ زیادہ دماغی کام کرنے والے لوگ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات غم اور فکر یا دماغ اور حرام مغز پر ضرب لگ جانے یا زخم لگ جانے سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دماغ میں رسولی ہو تو بھی یہ اس مرض کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے ہوشی پیدا کرنے والی دواؤں کے زیادہ سونگھنے اور کچلا کی زہر کی وجہ سے بھی ذیابیطس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس مرض کا ایک سبب نظام عصبی میں فتور کا پیدا ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جگر بڑے پیمانے پر شکر بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ اسباب ذیابیطس کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر گفتگو تھی مرض کے مقابلے میں۔ جتنا بڑا یہ مرض اور جتنی بڑی یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ ویڈیو بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل ہرپر صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔